السلام علیکم دوستوں، ہربل کلینک آن لائن میں خوش آمدید۔ دوستوں، موسم جب بھی کروٹ لیتا ہے، نزلہ، زکام اور فلو کی تکالیف گھیر لیتی ہیں۔ چھینکوں کے شروع ہوتے ہی ناک بہنے لگتی ہے، گلے میں خراش، ورم اور سر میں درد کی شکایت، جسم بخار سے تپنے اور پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ کہنے کو تو کئی دوائیں علاج کے لیے موجود ہیں، لیکن ان امراض سے صحیح معنوں میں نجات اور صحت کی بحالی آج بھی پرانے علاج اور پرانی تدابیر سے ہی ہوتی ہے۔ نزلے زکام کے سلسلے میں پرانے علاج اور شفائی تدابیر کی افادیت مسلمہ ہے، جن سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چند نسخے میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جن کے استعمال سے آپ کو فوری طور پر آرام محسوس ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلی چیز پانی اور بھاپ کا استعمال ہے۔ پانی حیات بخش ہی نہیں، شفا بخش بھی ہوتا ہے۔ نزلے کی صورت میں سب سے زیادہ ناک اور اس کی اندرونی جھلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ وائرس سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جھلیوں سے خارج ہونے والی رطوبت انہیں بہا کر لے جائے۔ ناک میں صاف ستھرا پانی چڑھانے سے اندرونی جھلیاں اچھی طرح دھل جاتی ہیں۔ اگر پانی نیم گرم اور نمکین ہو تو اسے ذرا اندر چڑھا کر بند ناک آسانی سے کھولی جا سکتی ہے۔ نمک کی وجہ سے ناک میں نہ صرف ورم دور ہوتا ہے، بلکہ وائرس کی خاصی تعداد بھی دھل کر خارج ہو جاتی ہے، جس سے بڑا آرام ملتا ہے اور مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ میں سانس لینے سے ناک سے حلق تک کا اندرونی حصہ نزلے کی رطوبت سے صاف ہو جاتا ہے اور ناک کی بندش سے ہونے والی گھٹن اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے۔ کسی صاف ستھری پتیلی میں 3/4 پانی بھر کر اسے ابالیں اور اسے احتیاط سے کسی میز وغیرہ پر رکھ کر سر کے اوپر صاف کپڑا یا تولیہ لپیٹ کر اٹھتی بھاپ کی طرف چہرہ جھکا کر اس میں گہرے سانس لیتے رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ چہرہ بھاپ سے جھلسنے نہ پائے۔ اسی پانی میں اگر یوکلپٹس آئل کی چند بوندیں بھی شامل کر لی جائیں تو ناک کھلنے اور وائرس کا بآسانی نکلنے کا عمل اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ یوکلپٹس کا درخت، جس کو عرف عام میں سفیدہ بھی کہتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے اور اس کے تازہ پتوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کھولتے پانی میں اس کے مٹھی بھر پتے شامل کر لیں۔ آپ ہمدرد بام کی 1-2 بوندوں سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں۔ اس عمل سے ناک کھلنے کے علاوہ گلے کی خراش اور کھانسی کو بھی آرام ہوتا ہے اور نزلے کے حملے کا مقابلہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 5 سے 10 منٹ تک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شہد اور لیموں کا استعمال ہے۔ جو لوگ چائے پیتے ہیں انہیں نزلے کے دوران بغیر دودھ کی چائے میں شکر کی جگہ شہد اور لیموں کا رس شامل کرنا چاہیے۔ چائے کے علاوہ سادہ گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ شہد اور تازہ لیموں کا رس شامل کر کے چسکیاں لے کر پینے سے چھلے ہوئے گلے کو بہت آرام پہنچتا ہے۔ جی چاہے تو شہد میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ شہد میں جراثیم کشی کی صلاحیت ہوتی ہے اور لیموں میں شامل وٹامن سی جسم کے قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ اس مرکب کو دھیرے دھیرے نگلنے سے منہ میں لعاب بنتا ہے اور گلے کو آرام ملتا ہے۔ پھر دار چینی ہے، جو جراثیم کی قاتل ہوتی ہے۔ بخار دور کرنے والی اور جراثیم کشی کی صلاحیت رکھنے والی دار چینی ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ مشرق کی گرم آب و ہوا والے ملکوں میں پیدا ہونے والی دار چینی مغرب کے سرد ملکوں میں کبھی سونے کے مول بکتی تھی، لیکن اس کی آج بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کھانے پینے کے مختلف اشیاء میں استعمال کے علاوہ اسے بخار اور ورم دور کرنے کے لیے بھی بہت مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دار چینی کو ڈسپرین یا ایسپرین کے برابر تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ درد دور کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے۔ بر صغیر میں سر میں درد اور جکڑن کے لیے پانی میں پیس کر اس کا نیم گرم لیپ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے تیل میں جراثیم ہلاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے حلق میں لگائے جانے والے تھروٹ پینٹ میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نزلے کے لیے اس کی چائے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کا سفوف چائے کے 1 چمچ کے برابر کھولتے پانی میں 20 منٹ تک ڈھک کر دم دینے کے بعد اس میں شہد بقدرے ذائقہ ملا کر پینا چاہیے۔ دن میں اس کی 1 سے 3 پیالیاں پی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نزلے کا دشمن لہسن۔ بر صغیر میں لہسن کی چٹنی کا استعمال ایک نہایت مؤثر غذائی علاج سمجھا جا سکتا ہے۔ بڑی بوڑیاں گلے میں دکھن اور سوجے ہوئے غدود کے لیے باسی یا خشک روٹی کے ایک نوالے کے ساتھ لہسن کے 1-2 جوے سبز یا سرخ مرچ اور نمک کے ساتھ خوب چبا کر کھلایا کرتی تھیں۔ اس سے بلغم خارج ہوتا ہے اور گلے اور غدود کا ورم کم ہو جاتا ہے۔ لہسن امریکہ اور یورپ میں دانت کے درد کے علاوہ طاعون یعنی پلیگ اور جزام کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا تھا۔ وہ نزلے زکام اور کھانسی کے لیے لہسن کو پیس کر شہد میں ملا کر کھلایا کرتے تھے۔ آج سائنسدان بھی لہسن کی اس صلاحیت کے گیت گا رہے ہیں۔ لہسن کی ایک کلی میں سینکڑوں مؤثر جز ہوتے ہیں، جن میں سلفر والے کمپاؤنڈز اور اس کا خاص جوہر ایلیسین بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی اس کی مخصوص بو کا سبب ہے۔ کیونکہ یہ جراثیم اور وائرس کا مخالف ہوتا ہے، اس وجہ سے فلو میں روزانہ لہسن کی 4 سے 8 کلیاں کچی کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر یہ پیٹ کو سوٹ نہ کرے تو ہلکا بھون کر یا پنیر میں ملا کر کھانا چاہیے۔ لہسن کو کھانے سے پہلے باریک قطر کر 10 منٹ چھوڑ دینے سے اس میں دوائی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ادرک، تلسی اور شہد کی چائے ہے۔ تازہ ادرک کچل کر اس کا رس 1 چائے کا چمچ 1 پیالی گرم پانی میں ملا شہد سے میٹھا کر کے پینے سے بلغمی کھانسی، سینے کی جکڑن اور سینے کو بہت آرام ملتا ہے۔
बलगम बाहर आता है और पसीना आकर बुखार दूर हो जाता है। इसमें तुलसी के ताज़ा पत्तों का रस 1 चाय का चम्मच मिलाने से ये और भी मुफीद हो जाता है। तुलसी के खुश्क पत्ते भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल हर्बल क्लिनिक ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे बहुत अच्छी और बहुत मुफीद तराकीब लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।